الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ لاکھ لاکھ شکر احسان ہے اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی لطف عنایت ہے کہ آج حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر لاسانی، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جشن پاک کی اس بابرکت نورانی علمی عرفانی مجلس میں آپ کو اور ہم سب کو حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ کروڑ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کے محبوبوں کی یاد کرنے والوں میں شامل فرما لیا۔ شکر ہے اللہ کا، بولو بھائی، اگر نہیں کرنا اللہ یا نہیں ڈالتا تو کہیں تو بھی مولالی کے باہر آپ کو ڈھونڈنا پڑتا تھا، 4 مہینے کے واسطے گئے ہوئے رہتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ آپ کو ادھر ادھر گلی گلی پھرنے والوں میں پیدا نہیں کرا۔ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں بیٹھے وہاں غوث کا صدقہ کھانے والوں میں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہمیشہ، اللہ بچا لیا۔ ہاں یہ بھی ایک پنشمنٹ ہے، یہ پھوگٹ میں 4 مہینے اماں سے دور، بابا سے دور، بچوں سے دور۔ 4 دن گیا بیان کرنے تو طبیعت پوری نیچے اوپر ہو جاتی ہے، کیا ہے بھائی بچے نے دکھے وہ نہیں۔ پھوگٹ میں 4 مہینے دور رہنا ہے، پنشمنٹ ہے، گاڈ پنشمنٹ بولتے اس کو۔ مگر جو محبوبوں کا چاہنے والا رہتا اللہ اس کو پنشمنٹ نہیں دیتا، ہر لمحہ خوشیاں نصیب کرتا، اللہ اس کو رحمتیں عطا کرتا ہے، اللہ اس پر انعام احسان فضل کرم فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اسی لیے آپ تمامی حضرات اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں بچا لیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اس کی پنشمنٹ سے بچا لیا ہے، اللہ نے ہم کو رحمتوں سے سرفراز کیا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، قربان جائیں، میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک، اللہ تک،
اس تک پہنچانے والا وسیلہ تلاش کرو. مطلب وسیلہ اس لیے نہیں لینا ہے کہ آپ کو کوئی اور حاجت ہے، وسیلہ اس لیے لینا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے اللہ تک پہنچ جائیں. اللہ تک پہنچانے والا وسیلہ ہونا ہے. تو ہم وسیلہ لیتے ہیں تو ہم وسیلہ اپنی غرض و غایت کی تکمیل کے لیے نہیں لیتے، خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ لیتے ہیں. تو اسی لیے اللہ نے کہا خدا تک پہنچانے والا وسیلہ لو. اگر ہمارے کو وسیلوں کی ضرورت دنیا کے خاطر ہوتی تو ہم لوگ میر عثمان علی خان صاحب آصف جاہ صحابے کا وسیلہ لیتے تھے، نہیں تو خلی قطب شاہ صاحب 7 گنبد بنانے والوں کا وسیلہ لیتے تھے، چار مینار بنانے والوں کا وسیلہ لیتے تھے، تاج محل بنانے والوں کا وسیلہ لیتے تھے. کیونکہ ہمیں دنیا تک پہنچنا یا حکومت کرنا یا دولت حاصل کرنا نہیں ہے، اس لیے ہم ان بادشاہوں کا وسیلہ نہیں لیتے. ہمیں خدا تک پہنچنا ہے، اس لیے ہم غوث اعظم کا وسیلہ لیتے ہیں، اس لیے ہم غریب نواز کا وسیلہ لیتے ہیں، اسی لیے ہم بندہ نواز کو وسیلہ بناتے ہیں، اسی لیے ہم اولیاء اللہ کی چوکھٹوں پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. کیونکہ اب خدا تک پہنچانے والے یہی لوگ ہیں، خدا تک پہنچانے والے یہی لوگ ہیں کہ اللہ کہنا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچانے والا وسیلہ تلاش کرو، اس تک پہنچانے والا. تو پیارے بزرگ اور دوستو، یہ اولیاء اللہ ہے جو اللہ تک پہنچا دیتے ہیں. اب ایک مسئلہ اور بھی سن لیجیے. بازو والے بڑے خطرناک لوگ ہیں، بولتے ہیں کہ بھائی جب نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تو پھر وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ بولتے نہیں بولتے. اور اپنا سنی پٹھا بہت جلدی چکر کھا جاتا، بولے رہتے سنی، ارے باپ رے باپ، بات تو صحیح ہے بھائی، نماز پڑھ لینا غوث اعظم کہیں کو، روزہ رکھ لینا غریب نواز کہیں کو، زکوٰۃ دے لینا بندہ نواز کہیں کو، حج کر لینا رسول اللہ کہیں کو. ایسا خیال ان لوگ ڈالتے اور اپنا سنی مسلمان بھولا بھالا اس کو ایکسپٹ کر لیتا. لیکن اب ذرا مسئلے کو سمجھیے. میرے کو ایمانداری سے آپ یہ بتائیے، صحابہ کرام نماز نہیں پڑھتے تھے؟ مضبوط رہنا، ہم یہاں پہ بڑے تو دمدار رہنا. ایسا دکھ رہا عثمانیہ دواخانے سے ڈائریکٹ آ کے یہاں بٹھا دی. تو پہلے مسئلے کو سمجھیے آپ. صحابہ کرام نمازی نہیں تھے، صحابہ کرام روزے دار نہیں تھے، ان کی تو پوری زندگی فاقہ کشی میں گزری، پوری زندگی فاقہ کش رہے صحابہ کرام. صحابہ کرام زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، صحابہ کرام حج نہیں کرتے تھے، صحابہ کرام قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے. لیکن آپ غور کر کے دیکھو ان کی نمازوں کا ذکر اتنا نہیں ہے، حالانکہ پوری زندگی نماز پڑھے، پوری راتیں نماز پڑھے، پورے دن نماز پڑھے، ہر لمحہ نماز پڑھے، مگر نمازوں کا ذکر اتنا نہیں ہے، روزے کا ذکر اتنا نہیں ہے، زکوٰۃ کا ذکر اتنا نہیں ہے. غلامی مصطفیٰ کا ذکر کتنا کیا جاتا ہے، نبی کی غلامی کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کی عشق رسول کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کی جو ہے فرما برداریوں کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کی وفاداریوں کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے ایثار و قربانیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کی محبتوں کا ذکر کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے بتلا دیا یہ نمازی ہو کر، روزے دار ہو کر، حاجی ہو کر، عابد ہو کر مجھ تک پہنچنے کے لیے انہوں نے میرے مصطفیٰ کو وسیلہ بنا لیا. صحابہ کرام جیسی ذات خدا تک پہنچنے کے لیے جب آمنہ کے لال کو وسیلہ بناتی ہے تو پھر ہم تو 14ویں صدی کے گناہگار ہیں. اگر ہم غوث اعظم کو وسیلہ بنا دیں تو اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ ہم غریب نواز کو وسیلہ بنا دیں تو اس میں اختلاف کی کیا بات ہے؟ ہم مولا علی المرتضیٰ کو وسیلہ بنا دیں تو اس کے اندر نعوذ باللہ بدعت اور شرک کی کیا بات ہے؟ آپ بتائیے اس زمین پر کوئی ایک ایسا صحابی بتائیے جو نماز روزہ زکوٰۃ حج پر اتنا اکتفا کر لیے تھے کہ ان کو رسول اللہ کی ضرورت نہیں تھی. نعوذ باللہ. کوئی ایسے صحابی بتا
بتائیے جنہوں نے سب کچھ تو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہو اور پلٹ کے نبی کی طرف نہ دیکھا ہو، سارے مجاہدات کے بعد، ساری عبادات کے بعد، سارے تخووں کے بعد، ساری گریہ بیزاری کے بعد، ارے حد تو یہ ہے گریہ بیزاری بھی اتنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی خوف خدا میں اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ مورخین لکھتے ہیں روتے روتے آنسو بہتے بہتے حضرت عمر کی آنکھ سے لے کے یہ داڑھی مبارکہ تک یہ حصے پر نالی کا نشان بن گیا تھا۔ اللہ اکبر، نالی کا نشان بن گیا تھا، آنسو بہتے بہتے نالی کا نشان آپ کے رخسار اقدس پر اتنا روئے، مگر پھر پلٹ کے دیکھو اتنا رونے کے باوجود بھی اتنا بڑا متقی پرہیزگار عابدوں زاہدوں کے سردار ہونے کے باوجود بھی حضرت عمر یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ جب میرا وقت وصال آئے تو مولا مجھے مدینے میں موت نصیب کر، شہادت کی موت نصیب کر، اور مدینے میں جنت البقیع میں مدفن نصیب کر۔ اس کے بعد بھی وہ حضور کے شہر کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے، حضور کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے، شہادت کی موت کی تمنا کر رہے ہیں، مگر دعا یہ کر رہے ہیں کہ اللہ مدینہ میرا مدفن بنا دے، مدینہ میرا مدفن بنا دے۔ یہ ہے ان کے وسیلہ لینے کا طریقہ۔ آج ہمارے پاس پٹھا ذرہ چار نمازہ پڑھا تو وہ ہوا میں اڑ رہا، وہ ہوا بلانا پڑے گا، بابے بلانا پڑ رہا اس میں سب سے اعلیٰ منزل میں ہو کے نبی کو نہیں چھوڑے۔ ارے نبی خود کہہ رہے میرے بعد اگر کوئی پیغمبر ہوتا نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے، نبی کہہ رہے ہیں یہ نبی ہوتے تو ان کا یہ حال ہے، کہہ رہے اللہ، حالانکہ اس وقت مکہ بھی موجود ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ مکہ میرا مدفن بنا، یہ کہہ رہے اللہ مدینہ میرا مدفن بنا، مولا میں زندہ رہے تک تیرے نبی کو نہیں چھوڑا، مرنے کے بعد بھی تیرے نبی کو نہیں چھوڑنا چاہتا، بعد الوفات بھی تیرے نبی کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں۔ یہ تھا ان کا وسیلہ، وہ پیارے نبی سے ایسی محبت کرے، وہ وسیلے کی ایسی قدر کرے، تو اللہ تعالیٰ کیا کیا دیکھا، یہ نماز روزہ زکات حج بھی کرتے ہیں اور وسیلے کو بھی مضبوط پکڑے ہوئے ہیں، تو رب نے خوشخبری اتاری، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور یہ اپنے رب سے راضی ہو چکا ہے۔ سارا دستور بتا دیا اللہ تعالیٰ، سارا دستور بتا دیا، ان کا دامن پکڑو دامن پکڑو دامن پکڑو۔ اور ان لوگ اتنے بڑے متقی تھے نا، اتنے بڑے پرہیزگار تھے نا، مگر خدا کی قسم ان کے اندر ذرا نفس نہیں تھا، ذرا نفس نہیں تھا۔ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے تو ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے تھے، کون ہاتھ جوڑ رہا ہے؟ نمازی۔ کون ہاتھ جوڑ رہا ہے؟ متقی۔ کون ہاتھ جوڑ رہا ہے؟ صحابی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صحابی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ یہ جو آج کل لوگ صرف اللہ، ابے حولے تیرے کو معلوم ہے صرف اللہ، صحابہ کو نہیں معلوم تھا، پھر انہوں ہاتھ جوڑ کے بولے نا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ اجی خود تو خود اپنے آپ کو تو اپنے آپ کو، اپنی آل اولاد تو آل اولاد، اپنے ماں باپ کو بھی اپنے مصطفیٰ پر قربان کرنے کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان کرنے، ان کی زبان ان کا کلام تھا رسول اللہ کے دربار، وہ وسیلے کو اتنا مضبوط پکڑے تھے، اتنا مضبوط پکڑے تھے وسیلے کو، اسی لیے اللہ ان سے راضی ہو گیا، اس لیے اللہ نے ان کو تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل صف میں اللہ نے ان کو بٹھا کے رکھا۔ اتنے بڑے بڑے ہو کے وہ بڑے بڑوں کو نہیں چھوڑے۔ ہم لوگ کہیں میں بھی کچھ بھی نہیں، پٹھے کو نہ قرآن پڑھنے آتا، نہ حدیث پڑھنے آتا،
نہ نماز کے واجبات معلوم، نہ غسل کی دعا معلوم، نہ جنازے کی نماز کا طریقہ معلوم ہے. میں نے کہا ہمارا اللہ تک ڈائریکٹ جائیں گے بورڈ دے پٹھے. ہاں ابے ہولے بڑے بڑے نہیں گئے ڈائریکٹ، تو کدھر سے جائیں گا؟ نہیں. امام بخاری کا، امام بخاری اللہ اکبر کیسی شان، امیر المومنین فی الحدیث. وہ امام بخاری اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے امام، مجتہدانہ صفات ان کے اندر موجود تھی، اس کے باوجود بھی وہ سرکار امام شافعی کی تقلید کرتے ہوئے نظر آئے. خود سرکار غوث اعظم سلطان الاولیاء، یہ وہ غوث اعظم جن کی بارگاہ میں حضرت خضر علیہ السلام آئے. خضر علیہ السلام آئے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم فرمانے لگے وہ حضرت موسیٰ تھے جو تم کو صبر نہیں کر سکے، یہ عبد القادر ہے، تم اس کو صبر نہیں کر سکو گے. اللہ اکبر کبیرہ. تم اس کو صبر، تم عبد القادر کو صبر نہیں کر سکو گے. سرکار سیدنا عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کے ان جلووں میں مشرف تھے. حضرت موسیٰ کا جو خرش تھا خضر علیہ السلام میں سے اتار دیے. وہ حضرت سیدنا غوث الاعظم اتنے بڑے محبوب خدا کہ حضرت غوث الاعظم سے اللہ تعالیٰ براہ راست کلام فرماتا تھا، کشف و الہام کے ذریعے سے، کشف و الہام کے ذریعے سے کلام کرتا تھا رب کریم. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا امام، جیسا ولی، سلطان، سردار، سید الاولیاء، وہ بھی حضرت امام احمد بن حنبل کی تخلیق کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ بھی حضرت امام احمد بن حنبل کی تخلیق کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. افسوس ہے آج کے زمانے والوں پر جو بزرگوں کو ماننے تیار نہیں ہے، اولیاء اللہ کو قبول کرنے تیار نہیں ہے، اولیاء اللہ کو سمجھنے تیار نہیں ہے، ڈائریکٹ جانے کی بات کر رہے ہیں. تو پھر ایک صاحب میرے کو ایسی بولے، مولانا آپ ہی بول رہے نا صحابہ حضور کی تخلیق کرے، صحابہ حضور کے ساتھ رہے، صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تھے، حضور سے محبت کرتے تھے، حضور کو وسیلہ بنائے تھے، تو پھر آپ بھی حضور کچھ بناؤ. غوث اعظم کو بنا رہے کیا لایا دیکھو پٹھا، کہاں کون سا گوشت کھا رہا، کہاں سے اتنی کھوپڑی چل رہی، سمجھ میں نہیں آیا. آپ بھی رسول اللہ کو وسیلہ بناؤ. پورا نیچے کہیں کو آ جا رہے، غریب نواز بھی وسیلہ، بندہ نواز بھی وسیلہ، غوث اعظم بھی وسیلہ، مولا علی بھی وسیلہ، سب کو وسیلہ کہیں کو بنا رہے ہیں آپ. تو پھر میں جواب دیا، سنیے آپ کے پاس بھی الحمدللہ بزرگوں کی دعاؤں سے، اس کے حبیب کے صدقے سے دماغ ان کے حساب سے دو ہاتھ آگے چلتا اپنا بھی، مگر اس کا شرارت میں چلتا، اپنا محبت میں چلتا فرق. تو اب میں بولا میاں حضرت بلال کی ایک مثال لے لیں گے. حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی، حضور پہ قربان، حضور کی ذات اقدس پہ اپنے آپ کو فدا کر دیے، فنا کر دیے، ذات رسالت میں فنا دے حضرت بلال. لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ابو بکر کا ادب کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ حضرت عمر کا ادب کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. کئی کو کرتے تھے جب کہ رسول اللہ کا ان کے پاس معاملہ تھا تو حضرت ابو بکر کا ادب کئی کو کرتے تھے تو جواب ملا کہ سید الصحابہ اس لیے ادب کرتے تھے. حضرت عمر کا ادب کئی کو کرتے تھے، یہ شیخین کریمین میں سے اس لیے ادب کرتے تھے. حضرت عثمان کا ادب کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ یہ وہ عثمان ہے جس کی پاک دامنی پر قرآن نازل ہو رہا ہے، اس لیے ادب کرتے تھے. میں پوچھا حضرت علی کا احترام کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ جواب ملا کہتے تھے. میں نے پوچھا کیوں کرتے تھے؟ یہ خاندان نبوت اہل بیت میں سے ہے، اس لیے ان کا ادب کرتے تھے. میں نے کہا جب بلال ہوگا مصطفیٰ کو سامنے رکھنے کے بعد ادھر ابو بکر کا بھی ادب کر رہے ہیں، ادھر سیدنا عمر کا بھی ادب کر رہے ہیں، ادھر حضرت عثمان کا احترام کر رہے ہیں، ادھر مولا علی کی تعظیم کر رہے ہیں، تو انہوں نے بتا دیا نبی مل جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کی بے ادبی کرتے پھرو. نبی نے تمہیں یہی درس دیا، ہر اس کے محبوب کا ادب کرتے چلے جاؤ، یہی تمہارے لیے سر
حضرت عبداللہ بن مسعود کا ادب ہو رہا ہے. ارے ان کے سامنے رسول اللہ رہے بعد بھی وہ دوسروں کو ریسپیکٹ دے رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں, ادب دے رہے ہیں. خدا کی محبوبیت کی وجہ سے وہ سارے صحابہ کا احترام کر رہے ہیں. اور ہم بھی غوث اعظم سے اس لیے محبت نہیں کرتے کہ غوث اعظم ہمارے خاندان سے ہیں, یا غوث اعظم ہمارے جد اعلیٰ ہیں, یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے کوئی رشتہ دار لگتے ہیں. ہم غوث اعظم کا احترام, ادب, محبت, پیار, جان سے زیادہ ان کو اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ وہ محبوب خدا ہے, کیونکہ وہ اللہ کے مقرب و محبوب ہے. اس قدر محبوب ہے کہ خدا کی قسم غوث اعظم جیسا محبوب ولیوں میں پیدا نہیں ہوا. غوث اعظم جیسا محبوب ولیوں میں پیدا نہیں ہوا, اس لیے غوث اعظم سے محبت کرنا. اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ہونا ضروری ہے. زور سے بولیے ضروری ہے. اور ایک بات دیکھو, میں آپ کو چھوٹی چیز بتا رہا ہوں, کامن سینس سے سمجھ آنے کے لیے بول رہا ہوں. حیدرآباد کے لوگوں کو جلدی جلدی سمجھ میں آ جاتا. آپ کو ایک معمولی چیف منسٹر کا نہیں جانا ہے جو 5 سال کی کرسی بھیک میں لے کے بیٹھا ہوا ہے. نہیں نہیں کیا جی تم بھول بھول کے دیکھیں جا کے الیکشن سے پہلے بھیک نہیں مانگ رہا انہیں, ووٹ کی بھیک مانگ رہا. لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں, پیسے لے کے ڈال رہے ہیں وہ بھی, تو تب جا کے انہیں چیف منسٹر بن گیا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ کو, میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, فیکٹ بول رہا ہوں. آپ جو ہے 5 سال کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی آپ کو چندے میں بھیک میں ملی سو کرسی ہے وہ, تو وہ کرسی پہ بیٹھنے والے تک کتنا بھی بڑا آفیسر رہو, کتنا بڑا پیسے والا رہو, کتنا بڑا پہلوان رہو, کتنا بڑا ڈاکو رہو, ڈائریکٹ نہیں جا سکتا. بولو صحیح بول رہا ہوں. اور اس کا ڈائریکٹ نہیں جانا ہی اس کے مقام کی علامت ہے. وہ یہ بھی مسئلہ ہے, سمجھو آپ. انہیں بیچ روڈ پہ بیگم پیٹ میں کرسی ڈالے بیٹھے ہیں تو کیا ویلو رہی تھی کس کی؟ بات سمجھ رہے نا, اس کی کوئی ویلو رہتی. اب میں کو آپ کیا کرے, بٹھانا ہے نقشبندی صاحب کو بول کے کہ ایک اسپیشل کرسی لے کے آئے. جی مسئلہ کو سمجھو آپ. اگر آپ میرے کو یہ معمولی کرسی پہ بٹھا لیتے, میں ایک چھوٹا سا ٹیبل ڈال کے وہ درو پوش بچھا کے بٹھا دیتے تو میری ویلو نہیں رہتی تھی کچھ بھی. ارے کیا رہے جہاں بولا تو چیف منسٹر تک ڈائریکٹ پہنچنا یہ چیف منسٹر کی شان نہیں ہے. وسیلے سے چار مسئلہ ریکمنڈ, کونسلر کو پکڑنا, کونسلر ایم ایل اے تک لگ جاتا, ایم ایل اے منسٹر تک لگ جاتا, منسٹر اس کے سیکرٹری تک لگ جاتا, سیکرٹری چیف منسٹر تک لگ جاتا. یہ وسیلہ ہے, یہ ریکمنڈیشن ہے. یہ ریکمنڈیشن سے پہنچے تو اس کو معلوم ہوتا ہے بھائی بہت بڑا آدمی ہے, اس کو اپوائنٹمنٹ لے کے جانا پڑتا ہے, اس کا ایک شیڈیول رہتا ہے, اس کو دوسرے کام بھی رہتے ہیں. انہیں جہاں بولا کرسی ڈالے کہ ہائے ہلو کر لیتے ہوئے نہیں بیٹھ سکتا. اس کا بھی ایک مقام ہے بھائی, اس کا بھی ایک پوزیشن ہے, اس کی بھی ایک جو ہے. اب دیکھو انہیں جب تک کرسی پہ ہے اس کے پیچھے گاڑیاں جا رہی ہیں, 20, 22, 25, 26 گاڑیاں. انہیں کرسی پہ سے اتر گیا تو اس کو کتا بھی نہیں پوچھتا. ہاں جی بات سمجھ رہے ہیں آپ. تو وہ گاڑیاں اس کے پوزیشن کے لیے ہیں, کیونکہ ہر آدمی اس تک نہیں پہنچ سکتا. پہنچنے کے لیے کسی نہ کسی خاص آدمی سے ہائے ہلو والا رشتہ رکھنا پڑتا. اجی تمہیں دنیا کے معمولی چیف منسٹر کا نہیں, بغیر ریکمنڈیشن کے نہیں جا سکتے. وہ تو ساری کائنات کا بادشاہ ہے. تم خدا کی ویلو گرا دے بیٹا کیسے جاتا ہے باتیں کہہ رہے. وہ اللہ ہے میرے بھائی, اللہ اللہ ہے, وہ اللہ. ساری کائناتوں کا بنانے والا, وہ سارے عالموں کا بنانے والا, وہ ساری مخلوقات کا
وسیلہ لے جو تجھے آسانی سے وہاں تک پہنچا سکتا ہے. شبیر بھائی گرکا کھا کے بول رہے اللہ تک جانا. شبیر بھائی بول رہا اپنا ٹینشن میں آ رہے. استاد محترم تھے حضرت رشید پاشا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ امیر جامع نظامیہ. میں تحدیث نعمت کے طور پہ استاد کو رہا ہوں کیونکہ میں ان کی مجلسوں میں بیٹھا تھا ورنہ کتاب لے کے ہم نے نہیں پڑھے. جب ہم بہت چھوٹے تھے حضرت قبلہ جو ہے بہت بڑی عمر کے تھے. تو ایک دن ایسی افضل گنج کی مسجد میں بیٹھ کے حضرت بیان کر رہے ہیں, جامع مسجد افضل گنج میں بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں, درس دے رہے ہیں, تفسیر قرآن کا درس دے رہے ہیں. دیتے دیتے کیا ہوا آیت حضرت کے ذہن سے نکل گئی. تو اس کو بار بار لوٹاتے جا رہے ہیں, دہراتے جا رہے ہیں, وہ آیت آ رہی نہیں. تو بیچ میں ایک صاحب بیٹھے تھے, بیٹھ کے سوچے رہے اتنے بڑے عالم بڑے میاں سب کے سامنے بیٹھ کے آیت بھول گئے, لوگ کیا بولیں گے, اتنے بڑے عالموں کے جو ہے آیت بھول گئے, کیا طریقہ ہے یہ, نیارہ تو نہیں پڑھنا تھا, کہیں پڑھنے پبلک کے بیچ میں کیا بولیں گے, اتنی بڑی جامعہ کا امیر اتنا بڑا شہر کیسے حرکت کیسا ہے, ایسا کرے ایسا بیچ میں بیٹھے سوچتے رہے. تو حضرت صاحب آیت کو لائٹ لے لیا, آگے بڑھتے بڑھتے بات کرتے کرتے بولے میاں لوگ جو ہے صبح میں فجر کی نماز میں سورہ فاتحہ بھول جاتے, ہم قرآن کی آیت بولے تو کیا تعجب کی بات ہے. بولے بولتے کہ وہ صاحب چیخ مار کے زمین پہ سے اچھل کے نیچے بیٹھے. بعد میں لوگا مجھے کیا ہوا کہ سر وہ صبح میں فجر میں سورہ فاتحہ میں بھول گیا تھا. تو کیا ہوتا معلوم ہے, اللہ تک پہنچنے کے لیے جمشید بھائی بول رہے میں اللہ تک جاتا ہوں, کیا کرتا ہوں, ویلڈنگ کرتے. خرم بھائی بول رہے میں اللہ تک جاتا ہوں, کیا کرتے ہیں, میں آٹو چلاتا ہوں. ابے وہ اللہ ہے کہ ہم اللہ ہے رے, جو بولے جیسا بولے ایسا آٹو لے کے پہنچ جا رہا, ویلڈنگ لے کے پہنچ جا رہا. ایسا نہیں ہے. اللہ تک پہنچنے کے لیے بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ پوری زندگی جنگلوں میں گزار دیے, پوری زندگی ترک حیوانات کر دیے, گوشت نے کھائے پوری زندگی. ایک بزرگ تو ان کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے پوری زندگی میں خالی 1 کلو چاول کھائے گئے. اللہ اتنے تزکیے کیے اللہ تک پہنچنے کے لیے, اتنے مجاہدات کیے. حضرت امام شعبہ امام عاصم کوفی کے شاگرد ہیں. امام عاصم کوفی کون ہے, جنہوں نے پوری دنیا کو تجوید بنا کے دیا قرآن پڑھنے کے لیے. ان کے شاگرد خاص امام شعبہ, وہ اپنی حیات میں 92 سال کی زندگی میں 18,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کرے اللہ کو پانے کے لیے. انہیں کچھ بھی نہیں کہ اپنے ویلڈنگ کہنا میں اللہ تک چل جاتا ہوں, دوزخ تک جاتا ہوں, اللہ تک تو ہرگز نہیں جاتا. اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ والوں کی غلامی, ان کی تعلیمات پہ عمل, ان کی اطاعت فرما برداری ضروری ہے. اس کے بغیر اللہ, اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے بندو میرے تک آنا تیرے کما. حجی اللہ تک نہیں جانے کے بعد نہ کر رہا. اب اللہ تعالیٰ نے کیسا قدرت والا ہے دیکھو. حضرت موسیٰ بولے اے اللہ میں تیرے کو دیکھنا چاہ رہا ہوں, اے اللہ میں تیرے کو دیکھنا چاہ رہا ہوں, اے اللہ میں تیرے کو. حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ فرمائے میرے پیارے لاڈلے پیغمبر آپ نہیں دیکھ سکتے ہمارا, آپ ہم کو نہیں دیکھ سکتے میرے پیغمبر, اے میرے کریم آپ ہم کو نہیں دیکھ سکتے. بولے اللہ کچھ تو دکھا دے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے, سوئی کے ناکے کی کروڑویں حصے کے برابر, سوئی کے ناکے کے برابر نہیں, وہ ناکے کے کروڑوں حصے کے برابر کی تجلی کوہ طور پہ ڈالے, تجلی ڈالے. حضرت موسیٰ دیکھے تو کوہ طور پہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے. خالی تجلی دیکھے تو تاپ نہیں لا سکے, پیغمبر خدا ہو کے تاپ نہیں لا سکے. انہیں ویلڈنگ کر کے بولا اللہ تک چاہتا کرنا, آٹو میں بیٹھ کے بولا ڈائریکٹ جانا جی اللہ تک. اللہ نہیں ملتا کہ آپ نے ابھی اولے کو چارمدار نہیں ملا, اللہ کہاں سے ملتا ہے. دیوانے بننے کے باتیں کر رہے لوگ, جاہلوں کو لٹا کے چھوڑ دیے. دیوانوں کو معلوم نہیں ہے کیا ہونا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے. پھر اس کے بعد
اللہ رب العزت نے جو خطاب فرمایا اسی لیے بندوں سے کہا کہ میرے بندوں مجھ تک آنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، بس میرا ایک مخصوص خاص میرے محبوبوں کا حلقہ ہے، تم ان تک آ جاؤ وہ تم کو مجھ تک لے آئیں گے۔ اسی لیے رب نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچانے والا وسیلہ اختیار کرو۔ مضبوط پکڑی آپ وسیلے کو۔ یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ یہ اللہ تک پہنچاتے ہیں، یہ اللہ سے اپنے غلاموں کو کہہ کر بخشوا لیتے ہیں، یہ اللہ سے کہہ کر اپنے غلاموں کو جنت میں جگہ دلوا دیتے ہیں، یہ اللہ سے کہہ کر انعام و احسان، فضل و عطا، کرم و نوازش کے معاملات طے کروا دیتے ہیں۔ ان کے صدقے میں اللہ ہم گناہگاروں کو معاف بھی فرماتا ہے اور اپنی محبوبیت قربت میں جگہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں سے تعلق ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم یہ نہیں بول رہے نماز چھوڑ دو، روزہ چھوڑ دو، زکات چھوڑ دو، حج چھوڑ دو، نعوذ باللہ، ہم نہیں بول رہے۔ ہم تو یہ بول رہے ہیں کہ اللہ والوں کا دامن مضبوطی سے پکڑو اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو، تاکہ اللہ ان کے صدقے میں ہمارا بیڑا پار فرمائے۔ تو مسئلوں کو سمجھیں۔ تو پیارے دوستو ایک بار تو یہ پاک پڑھی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلوات وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ کو میں ایک اور اچھی مثال دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ اب آپ یہ لوگ آج کل تھوڑے نمازاں تھوڑا ذکر کر لیتے ہیں، پڑھتے ہوئے بھی ہم نے خالی پھام پہ باتیں کرتے رہتے ہیں، اور نماز پڑھ رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، ایسے باتیں کرتے ہیں۔ مگر ذرا دیکھو سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے درجے کے بنے، سید الاولیاء ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جنگل و بیاباں کی طرف جب مجاہدات اور ریاضتوں کے لیے نکلتا تو 40 دن تک نہ میں کھانا کھاتا نہ پانی پیتا، میں اپنے آپ کو اتنا فاقہ کش کر کے اللہ کی عبادت کرتا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی شدت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کے بعد آپ پلٹ کے دیکھو وہ اپنے والد بزرگوار سے بیعت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حضرت سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنی مجلس میں بیٹھ کر حضرت جنید بغدادی کی جو ہے شان و عظمت اور ان کے بتائے ہوئے باتوں کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ارے ہم بولے بھائی جب اتنا بڑا امام اور سید الاولیاء ہو کر 40 سال جس نے جنگلوں میں اللہ کی عبادت میں گزار دیے ہو، حضرت غوث الاعظم فرماتے ہیں اللہ کی قسم اللہ نے عبد القادر کو ایک لمحے کے لیے بہکنے نہیں دیا، پوری زندگی عبد القادر سے شریعت میں کبھی خلاف ورزی نہیں ہوئی اور عبد القادر نے کبھی مستحبات و مباح کو بھی نہیں چھوڑا، فرمایا مستحبات و مباح میں بھی کبھی ہم نے کبھی ہونے نہیں دی، فرمایا ویسے سرکار عبد القادر سرکار حضرت سعید مخزومی کو اپنے رب تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بنائے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام جن کے خاکی بنے ہوئے، جن کے دربار میں بار بار آ رہے خضر، اتنے بڑے مرتبے کے بعد ہونے کے باوجود بھی حضرت سرکار غوث الاعظم حضرت سیدنا معروف خرقی رحمت اللہ علیہ کے آستان اقدس پہ بیٹھ کر آپ مجاہدہ، ریاضت و عبادت، ذکر و اذکار
کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ اللہ کے ولی کا دامن نہیں چھوڑ رہے, وہ بارگاہ محبوبیت کو کبھی ترک نہیں کر رہے, وہ اولیاء اللہ کے آستانوں کو نہیں چھوڑ رہے, ان کی بارگاہوں میں بیٹھ کر اپنے مولا کریم کے قرب کے جلووں کو حاصل کر رہے ہیں. فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اس منزل میں رکھا, جتنا اس کا علم ظاہر اس نے کیا وہ سارا علم اللہ نے مجھ کو عطا فرما دیا. وہ سارا علم میرے رب نے مجھ کو عطا کر دیا. ویسے غوث اعظم سرکار سیدنا امام احمد بن حنبل کی مزار پر زیارت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, اور ہم دیکھو تو یہاں کچھ بھی نہیں, کیا بھی نہیں, پیٹ چیرے تو حلیف نہیں, زبان پھاڑے تو منہ میں سے دال نہیں نکل رہا, مگر باتاں وہ بڑے بڑے ہیں, ہم یہ نہیں کریں گے, ہم وہ نہیں کریں گے, ہم ان کو نہیں مانیں گے, ہم ان کو نہیں مانیں گے, انہوں ہے کی نہیں کی. میرے کو ایک صاحب پوچھے بڑا سو, وہاں آپ بہتات کو گئے تھے, بولا جی الحمدللہ گئے, بہت زیادہ بھی چھے وہاں پہ, ان کا چھے ہو بلا, ارے بولا نے 40 پک اپ نکل رہے ہیں, اس کو رگڑنے کا کنیکشن دینا پڑتا. کتنی بدماشی ہے, دیکھو آپ, کتنی شرارت ہے ان لوگوں کے ذہنوں میں. یہ بٹھا دیا گیا کچھ ہو بنا دیے سو ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ, بنا دیے سو ہے, ایسا نعوذ باللہ بنا لی سو چیزوں کو اللہ تعالیٰ آج اتنی نعمتوں سے سرفراز کرتا. نعوذ باللہ, شرارت کی حد ہے. دیکھو ایک جاہل کی جس کی بھی کوئی ایسی نظیر کوئی ایسی مثال مل جاتی, اس کو لے لیتے. سنا رہا ایک طرح میں سننا, ایک صاحب تھے, ان کے پاس ایک گھوڑا تھا, انہوں رستے سے جا رہے تھے, گھوڑے پہ بیٹھ کے چلتے 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 فاقہ کا شبہ وہ ہوئے, یہ ہوئے, گھوڑا مر گیا. کھانے کو کھانا نہیں ملا, پانی کو پانی نہیں ملا, چارہ نہیں ملا, گھوڑا مر گیا. مر گیا تو وہ صاحب کیا کرے, وہ گھوڑے کی خبر بنا دی. خبر بنانے کے اور وہیں بیٹھ گئے, بیٹھ کے کوئی بھی آئے تو یہ ولی ہے ولی ہے ولی ہے ولی ہے بولے, بول کے ایسا بول رہا پٹھا میرے کو بازو آتا, بول کے جو ہے وہ کرتے کپڑا لیتے گئے سب چھاڑ لیتے, بیٹھ کے کہتے لوگ آنا خبر ہے بولتے پیسے ڈالتے جانا, لوگ آنا خبر ہے بولتے پیسے ڈالنا. انہیں بولا یہ سب سے اچھا بزنس یہی ہے, بول کے انہیں کھانا شروع کر دیا کرتے. تو بولا وارے تیری اخر کیا فارمولا بنایا مٹھے. ارے میں بولا ہولے, واقعی اللہ تعالیٰ جب کسی سے دین چھینتا نا ان کے اخلاق کو مردہ کر دیتا. دیکھا میں بولا گھوڑا کیسا مارا, بولے نکل گئے تھے نا, کھانے کو کھانا نہیں تھا. تو میں بولا ہولے, جنگل میں گئے تو گھوڑے کو کھانا نہیں ملتا نا, انسان کو کھانا نہیں ملتا. بولو بھائی, جنگل تو گھوڑے کی غذا کی جگہ ہے نہیں, اس کو کھانا نہیں ملا, انہیں مرگا کرتے, انہیں انسان زندہ ہے کرتے. فارمولا نیا پڑتا. بولا کیسا پھنسا تھا, دیکھا اللہ تیرے کو مردود ہے, تو بولا گھوڑا نہیں مرتا ہے. ہمیں جنگل میں تو جینے کی جگہ ہے, وہ انسان مرتا. جنگل کو گئے تو اس کو کھانا نہیں ملا, پتے کھا کے تو نہیں رہ سکتا نا. پھر کون سا پتا کھانا کون سا نہیں کھانا, یہ تمیز انسان کو نہیں ہے, یہ تمیز تو جانور کو ہے. جانور خود اپنی غذا ڈھونڈ کے نکال دیتا. میں بولا یہ تو بنایا سو ہے واقعہ, یہ ہوا سو نہیں ہے, تیرے بھانٹے بات ہے یہ. میں بولا سن خدا کی قسم, گھوڑے کی خبر, کتے کی خبر, بلی کی خبر بنا کے کوئی بھی زندگی نہیں گزار سکتا, کیونکہ یہ قانون خداوندی کے خلاف ہے, یہ قانون خداوندی کے خلاف ہے. ارے دیکھ لے جا کے بادشاہ جو ہے گولکنڈہ قلعے کے اندر اپنی مزارات ویسے ہی بنائے جیسے ولیوں کی مزار ہے, اپنی گنبد ویسے ہی بنائے جیسے ولیوں کی گنبد ہوتی ہے. ارے وہاں تک کہ انہیں قرآن کی آیات کو بھی اپنی مزارات کی گنبدوں دیواروں پر لکھوا دیا. مگر خدا کا قانون ایسا ہے, آج وہاں پر کوئی انسان تو انسان, کتے نظر نہیں آ رہے ہیں, مگر یوسف بابا کا دربار دیکھ لے, کروڑوں کی چھولیاں بھر کی. میں بولا تو کھٹکے مار 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 کے تھک گئے, بیٹھ گئے تم لوگ, آپ پورے تھک گئے, پھر آپ یہاں سے کھٹکے مارے. ارے آئے تھک گئے, 100 سال مارے کٹھے, ابھی کتنا مارے گے. پھر پلٹ کے دیکھے تو درگاہ بھرے ہوئے دکھ رہے.
100 साल खटके मारे, फिर पलट के देखे तो दरगाह भरी नीचे, फिर पलट के देखे तो 11वीं के झंडे चढ़ रहे, फिर पलट के देखे तो उरूस हो रही, फिर पलट के देखे तो उसकी जनाजे पे फातिहा पढ़ दे रहे। उन्हें बोला हिंदी मेहनत करे बाद नकवा पैसे बोल के खटके मारना छोड़ दिया तो। हाँ जी भाई, सही बोल रहा हूँ मैं, खटके मारना छोड़ दिया भी लोग। मसले तो समझो आप, अगर ये हक पे नहीं रहते तो इन लोगों का गालिब आ जाना था। ये हक पे है औलिया अल्लाह, इसलिए आज भी ख्वाजा के हिंदुस्तान में मुस्तफा की जमात का जलवा नजर आ रहा है। आज भी अहले सुन्नत वल जमात खुदा की कसम पूरे हिंदुस्तान में गालिब है। इतनी मेहनतों के बावजूद पूरी जिंदगियां लगा दिए, करोड़ों रुपया खर्च कर दिए, लाइब्रेरियों के लाइब्रेरियां भर दिए, गुस्ताखी लिख लिख के, मगर फिर भी मेरे मुस्तफा का नारा बुलंद होता हुआ नजर आ रहा है। फिर भी मेरे खौफ का झंडा हर घर की छत पे नजर आ रहा है। फिर भी गरीब नवाज का उर्स पूरी दुनिया के लिए निशान बना हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ये हक़ानियत है, हक को कोई नहीं दबा सकता, हक को कोई भी नहीं दबा सकता, कोई नहीं दबा सकता, हक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये पट्टे बहुत खतरनाक है। इन लोगों का काम ही है खाली कुछ भी बोलना, दीवाने बातें करना, खोपड़ियों में गलत चीज़ डालना, बोले ऐसी चूंकि ये खबर और घोड़े की खबर बनानी नहीं, ये तो ऐसी चीज धंधा करना है, बिजनेस है। और नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, औलिया अल्लाह की गुस्ताखी के ताल्लुक से हदीस पाक है, सुन लो। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, और उनसे परवरदिगार आलम ने कहा, हदीस कुदसी है, मन आदली वलियन फक़द आदन्तुहु बिल हर्ब। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब से कहता है, हबीब आप फरमा दीजिए कि जो मेरे वली से दुश्मनी करेगा, औलिया नहीं, 10, 20, 15, 20, 25, 50 वलियों से नहीं, किसी एक वली से भी, किसी एक वली से भी कोई अगर बुग़्ज़ रखेगा, मेरे एक वली से भी कोई अगर अपने दिलों में घृणा पालेगा, फ़क़द आज़न्तुहु बिल हर्ब, हबीब आप उससे कह दो कि वो तैयार हो जाए, अल्लाह उससे जंग करने वाला है। अल्लाह उससे बोलिए जंग करने वाला है। अल्लाह जंग करता कह रहा है, जो वली की दुश्मनी करेगा, जो वली के साथ बुग़्ज़ और इनाद रखेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, कभी अपने दिल में वलियों के ताल्लुक से बदख्याली, बदगुमानी आने नहीं देना। औलिया अल्लाह बड़ी शान वाले होते हैं, बड़े रिफ़अत व मक़ाम वाले होते हैं। अल्लाह ने इनको बहुत बड़े दर्जे का मुक़ाम अता किया। अब सुनिए सरकार सय्यदुना गौसुल बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्या मक़ाम है, क्या मर्तबा है, क्या इज्जत, क्या शान है। सरकार सय्यदुना गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सय्यदुना मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह पंजाब सरहिंद शरीफ में आराम कर रहे हैं, नक्शबंदियों के इमाम हैं। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया के बाद, नबुव्वत के बाद जो मर्तबा सबसे बड़ा रखा, उस मर्तबे का नाम खुतबुल इरशाद है। ये विलायत का सबसे पहला दर्जा है, खुतबुल इरशाद। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी को खुतबुल इरशाद के मनसब पर फाइज करता है तो अपनी सारी नेमतें, रहमतें, इनामों, फजल खुतबुल इरशाद पर उतारता है, और खुतबुल इरशाद पूरी दुनिया के वलियों में उसको तकसीम फरमाता है। वलियों को भी नेमत बनाए रास्ते मिलती, खुतबुल इरशाद के वसीले से मिलती है, खुतबुल इरशाद के जरिए से मिलती है। और फरमाते हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत आदम की उम्मत के औलिया से लेकर, हजरत आदम की उम्मत के औलिया से लेकर
حضرت مولا علی کے پیدا ہونے تک اس منصب خطب الارشاد پر اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ کی روح کو مقرر فرمایا تھا. حضرت علی کی روح اس منصب پہ فائز تھی, اس منصب پہ فائز تھی حضرت علی کی روح, کہ وہ سارے انعام مولا علی المرتضیٰ کی روح اقدس پر اترتے اور مولا علی کے روح پاک وہ سارے انعامات کو ہر انبیاء اکرام کی امت کے اولیاء میں تقسیم فرماتے. جب مولا علی المرتضیٰ ولادت پائے تو اللہ نے حضرت علی کو اس منصب پہ بنفس نفیس مقرر کر دیا. ذات مولا علی المرتضیٰ اس منصب پر فائز نہیں. جب مولا علی المرتضیٰ وصال فرمائے وہ حضرت امام حسن خطب الارشاد کے منصب پر فائز ہوئے. پھر حضرت امام حسن بھی وصال فرمائے تو امام حسین خطب الارشاد کے منصب پر فائز ہوئے. اسی طرح یہ سلسلہ 12 اماموں میں منتقل ہوتا رہا. جب جب اللہ ہوتا تو دوسرے کو اللہ اس منصب کے لیے منتخب فرما لیتا. مگر جب بغداد کی دھرتی پر حضرت جیلان کی دھرتی پر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث زمدانی محبوب سبحانی سرکار غوث الاعظم پیدا ہوئے تو اللہ نے غوث الاعظم کو پہلی سانس کے ساتھ اس منصب خطب الارشاد پر فائز فرمایا. اب کائنات کے سارے اولیاء کو جب جب نعمتیں دی جانے لگی سرکار غوث الاعظم کے توسط و ذریعے سے دی جانے لگی, مگر جیسے دیگر انفصال فرمائے وہ منصب منتقل ہوتا گیا. فرماتے ہیں حضرت مجدد الفسانی کہ سرکار غوث اعظم پردہ فرمائے مگر اللہ نے آپ کے پاس سے یہ منصب واپس نہیں لیا. آج بھی سرکار غوث الاعظم ہی اس منصب پر فائز ہے. آج بھی سرکار غوث الاعظم اس منصب پر فائز ہے. آج بھی ساری کائنات میں اولیاء اللہ کو جو انعام و اکرام کی تقسیم ہوتی ہے وہ دربار سیدنا غوث الاعظم سے ہوتی ہے. فرماتے ہیں کب تک حضرت غوث اعظم کے پاس یہ منصب رہے گا؟ قیامت کے قریب سرکار امام مہدی کے تشریف لانے تک یہ منصب غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے گا. اسی لیے سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا قدمی ہذی علی رقبتی کل ولی اللہ, سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر میرا قدم ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, پھر اس کے بعد سرکار سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے اس منصب خطب الارشاد میں مجھے غوث اعظم کا نائب بنایا ہے. مجھے غوث اعظم کا نائب بنا, غوث الاعظم کا نائب بنایا ہے. میں نائب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرمایا. اسی لیے میرے پیارے دوستو یہ اولیاء اللہ بڑی شان والے ہیں, بڑے عزت, بڑے مرتبے, بڑے رتبے والے ہیں. ان سے تعلق رکھنا, ان کو وسیلہ بنانا, ان سے محبت کرنا, ان کو چاہنا, ان کے ذریعے سے اکتساب فیض حاصل کرنا یہ مومن کے لیے ضروری ہے, ورنہ ان کے بغیر خدا تک رسائی ناممکن. ہرگز ممکن نہیں ہے کہ خدا تک پہنچ جائے ان کے بغیر, ہرگز ممکن نہیں ہے. اب ذرا آپ غور کیجئے گا, ایک نقطہ بتا کر بات ختم کرتا ہوں, مسئلے کو سمجھیے گا. حضرت بندہ نواز ماں پیٹ سے بنی ہے نہیں ہے, ماں پیٹ سے بنی ہے, مگر پھر بھی حضرت چراغ نصیر الدین چراغ دہلوی کا دامن پکڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ اتنے بڑے لوگ ہو کر بھی کسی کو اپنا بڑا بناتے تھے. سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی شان کے مالک کہتے ہیں کہ اگر نصیر الدین نہیں ہوتا تو دہلی روشن نہیں ہوتی. وہ نصیر الدین سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے غلام بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب اس زمین پر دو ہیں, ایک محبوب سبحانی ہے, دوسرے محبوب الہی ہے. وہ محبوب حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء. میرے پیارے دوستو
ان کو دیکھیے اتنے بڑے درجے پہ ہونے کے باوجود بھی وہ حضرت قطب الدین حضرت بابا فرید گنج شکر کی دروازے پر ہاتھ جوڑے کھڑے نظر آ رہے ہیں. ان کے ہاتھوں میں بابا فرید کا دامن نظر آ رہا ہے. پھر حضرت بابا فرید کو دیکھو جس کے مرید کا نام ثابت کیا کنجری ہے. ویسے بابا فرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے گدا نظر آ رہے ہیں, غلام نظر آ رہے ہیں, مرید نظر آ رہے ہیں, عاشق نظر آ رہے ہیں, اپنے پیر کا لوٹا اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اپنے پیر کے لیے مصلا بچھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ارے وہی حضرت بختیار کاکی کو دیکھو جس کو رب نے شان کا مالک بنایا کہ دنیا میں پیدا ہوئے تو ماں کے پیٹ سے 14 پاروں کے حافظ ہو کر دنیا میں پیدا ہوئے. ویسے قطب الدین بختیار کاکی سرکار غریب نواز کی جوتیاں اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سرکار غریب نواز کے در پر لوگوں کے لیے فرش صاف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سرکار غریب نواز کے بارگاہ میں وضو کا پانی کا لوٹا لے کے ٹھہرے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے لوگ ہو کر یہ بڑے بڑوں کی غلامی کرتے تھے اور ہم لوگ پیٹ میں الف نہیں ہے, نماز کے مسئلے معلوم نہیں ہے, قرآن کی تلاوت کا ہمیں شرف نصیب نہیں ہے, رمضان کے روزوں کی حلاوت نصیب نہیں ہے, حج کرنے گئے تو اخلاص نصیب نہیں ہے, علماء کی صحبت نصیب نہیں ہے, ہمیں عربی تو عربی اردو پڑھنا نہیں آتا ہے. پھر اس کے باوجود ہم ایسے بڑے بڑے اولیاء اللہ سے دور نظر آتے ہیں. کوئی غداری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, کوئی اولیاء اللہ کی مزارات کو شرک کا اڈا کہتا ہوا نظر آ رہا ہے. ظالموں شرم آنی چاہیے, شرم آنی چاہیے. دنیا میں سارے علم والوں کا امام جس کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے, وہ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر مجھے حضرت جعفر صادق کی 2 سالہ صحبت نصیب نہیں ہوتی تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو گیا ہوتا. اتنا بڑا امام اوزائی جیسی ذات جس کے سامنے خاموش ہو جائے, امام شافعی جیسی ذات جس کی مزار پہ گھٹنے ٹیکتے ہیں, امام مالک جس کو دیکھ کر اپنی تحقیق چھوڑ دے, امام احمد بن حنبل جس کے دربار میں گردن جھکا کے کھڑے ہو جائے. ویسے امام اعظم کہتے ہیں کہ اگر مجھے حضرت امام جعفر صادق کی 2 سالہ صحبت نصیب نہیں ہوتی تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا. اتنے بڑے بڑے لوگ ہو کر اولیاء اللہ کے دروں پہ نظر آ رہے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں ولیوں سے بغاوت, ولیوں سے غداری, ولیوں سے دشمنی, اس لیے جوتے کھا رہے ہیں آج مسلمان, اس لیے آج جوتے کھا رہے ہیں مسلمان, اس لیے ان کے اوپر ظالم حکومتوں کو مسلط کیا جا رہا ہے, اس لیے آج یہ اللہ کے محبوبوں ولیوں سے دوری کی وجہ سے آج ان کے گھروں کی برکتیں ختم. بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, ایسی بچیاں ہیں جن کو چھو تو میل لگ جائے, اتنی کوئی حسین جمیل ہے, پھر بھی رشتے نہیں ہو رہے. دنیا کی محنت کر رہے ہیں, 1000 روپیہ کما کے لا رہے ہیں, پھر مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہائے 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 گھروں کے اندر شروع ہو جا رہے ہیں, بے برکتی چل رہی ہے. وقت سے پہلے بیمار دواخانوں میں شریک مریض بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں, 42 سال میں مر رہے ہیں, 44 سال میں مر رہے ہیں, 56 سال میں چل جا رہے ہیں, 52 سال میں جنازے اٹھ جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے یہ رحمتوں کے کم ہونے کی؟ کیونکہ ہم نے ان بزرگوں کا دامن تھامنا چھوڑ دیا ہے جن کی دعاؤں سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. سرکار غوث الاعظم کے زمانے میں ایک شخص نوجوان آپ کے دربار میں دوڑا دوڑا بھاگا بھاگا ہانپتے ہوئے آیا. سرکار سے کتنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھے, مجھے کیا ہوا, کیوں پریشان ہو؟ کہا حضور میں کل رات سو گیا تھا, میں نے خواب میں دیکھا میرے والد بڑے عذاب میں ہیں, بڑی تکلیف سے گزر رہے ہیں, اور میرے والد نے مجھ سے کہا بیٹا جا غوث الاعظم سے میرے لیے دعا کرا تاکہ میری مغفرت ہو جائے, میری بخشش ہو جائے.
تو سرکار میں دوڑا بھاگا اس لیے آپ کے پاس آیا، وقت ملا، سرکار آپ سے گزارش ہے میرے والد کے لیے دعا کر دیجیے۔ بس اتنا سننا تھا، غوث پاک نے ہاتھ اٹھائی، اس کی مغفرت کی دعا کی، کہا بیٹا اللہ فضل فرما دے گا انشاءاللہ، چلے گا گھر۔ رات میں سویا خواب میں، تو باپ پھر خواب میں آ کے کہتا ہے بیٹا سرکار غوث الاعظم کی دعا نے مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لیا، اور اللہ نے مجھے اس سرسبز جو ہے رحمتوں سے سرفراز فرما دیا۔ سبز حجرے میں تھا، ہرے حجرے میں تھا، وہ جنت کا مکان تھا۔ کہا اللہ نے غوث الاعظم کی دعا سے میری مغفرت فرما دی ہے۔ بزرگوں کی دعاؤں میں دم ہوتا ہے میرے بھائی۔ ہم لوگ کیا ہے، ہم لوگ نہ نماز صحیح پڑھ سکتے، نہ پڑھتے، نہ قرآن پورا دل لگا کے پڑھتے، نہ ہمارے اندر اخلاص ہے، نہ ہمارے اندر جو ہے محبت ہے، نہ ہمارے پاس للہ ہے، نہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، خالی پڑھنا ہے بس۔ آپ کو نہیں بول رہا ہوں، بازو والوں کو بول رہا ہوں، آپ لوگ پریشان نہیں، ہمارے پیچھے نہیں پڑے پریشان ہو گیا، بازو والوں کو بول رہا ہوں، خالی اکڑنا ہے بس، اکڑ کی زندگی گزار۔ نہیں میرے بھائیوں، اکڑنے کی ضرورت نہیں، غلام بننے کی ضرورت ہے، عاشق بننے کی ضرورت ہے۔ بس ایک بات اور سن لو، بات ختم کرنا ہوں۔ دیکھو آپ کو اگر کوئی بھی پوچھے آپ کون ہیں، تو آپ بولنا میں غلام مصطفیٰ۔ یہ ہے مومن کا اصلی تعارف۔ ہم نبی کے غلام ہیں، ہم دنیا میں غلام بن کے آئے، آقا بن کے نہیں آئے۔ کیا بن کے آئے؟ غلام بن کے آئے، آقا بن کے۔ کیوں میں آپ کو بول رہا ہوں غلام؟ آپ ذرا سنیے۔ دیکھو میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میرے کو پانی پینا دل بول رہا، میں کھڑے رہ کے پانی پی سکتا ہوں؟ بولیے، آپ پی سکتے؟ پانی پینے کا طریقہ کیا ہے؟ بیٹھ کے پینا۔ نہیں، میرا دل بول رہا کھڑے رہ کے پینا، میرا دل بول رہا، میرا بھی تو دل ہے نا بیچارہ، اس کو بھی تو حق ہے کچھ بولنے کا۔ میری مرضی ہے، میں چاہ رہا ہوں میں ٹھہر کے پانی پینا۔ آپ بولے نہیں کر سکتے صاحب، کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں اس لیے نہیں کر سکتے، مرضی تو آپ کی ہے مگر چلے گی نہیں۔ جسم آپ کا ہے مگر مرضی مصطفیٰ کی چلنے والی ہے نہیں۔ ہماری مرضی کہاں ہے بتاؤ؟ ہماری مرضی چلتی تو کھڑے رہ کے پانی پیتے تھے، لیٹ کے پانی پیتے تھے، مگر ہماری مرضی نہیں چل رہی ہے، یا تو مدینے والے مصطفیٰ کی مرضی چل رہی ہے۔ اچھا کھانا کھانا ہے، ایک صاحب بول رہے میں ٹہلتے ہوئے کھانا کھانا چاہ رہا ہوں۔ بھائی ارے نہیں کھا سکتے بیٹے ویسا، آپ ایسا کھاتے ٹہلتے ہوئے کھانا نہیں کھانا ویسا، کیوں نہیں کھانا؟ بھائی میری مرضی۔ تو بولے دیوانے تیری مرضی نہیں چلتی، اگرچہ کہ جسم تیرا ہے مگر مرضی مصطفیٰ کی چلتی ہے۔ نبی نے جیسا طریقہ بتایا ویسے ہی طریقے پہ کھانا کھانا۔ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی، ہمارا ہے ہی نہیں کچھ بھی۔ ایک صاحب کیا کرے، اب یہ بات بولے تو پوروں کو بات سمجھ میں آتی میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں، میں معلوم ہے سو کہاں سمجھ کے آپ لوگ۔ اب ہمارے یہ نوجوان بچے، اپنا ڈی آئی کالونی کا ایک نوجوان کیا کرا، شادی کرنے شادی خانے کو چلے گیا، بیچ میں صرف ایک ہی پڑتا ہے ایسا ایماندار شریف، ادھر پیچھے بیگم ہے، ادھر سامنے ہی مگر 9:30 ہو گئے، بیٹھا ہوا ہے بیچارہ، انتظار کر لیتے۔ میں بولا میاں تیری بیگم پیچھے لے لے، جا گھر کہیں کو بیٹھا، جا گھر کو بہت میں اٹھا، کار میں بٹھا لے کے جا، قصہ ختم۔ ارے نہیں صاحب، قاضی صاحب آئیچ نہیں بولا، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بیگم حلال ہونے کے لیے قاضی صاحب کا ہونا ضروری ہے۔ بیگم اس کی ہے، قاضی مصطفیٰ کا ہے، کیونکہ قاضی صاحب آگے کیا کراتے؟ وہ کراتے ہیں جو مدینے والے مصطفیٰ نے کروایا ہے۔ حجاب و قبول کرواتے ہیں، 2 گواہوں کو بٹھاتے ہیں، خطبہ نکاح پڑھتے ہیں اور مہر کا اعلان کرتے ہیں۔ اسی کا نام نکاح ہے۔ یہ نکاح کسی اور نے نہیں، مدینے والے مصطفیٰ نے دیا ہے۔ شادی ہماری ہے مگر ہمارا کچھ بھی نہیں چل رہا۔ تو بینڈ باجا بجا لے، تو نیچے مٹھی اوپر پانا کر لے،
جب تک نبی کی بات نہیں سنا بیگم حلال نہیں ہوتی، بیگم حلال نہیں ہوتی میرے بھائی. اپنا غلام ہے، اپنی زندگی بس اتنی چاہے آمنا صدقنا یا رسول اللہ اس پہ زندگی گزارنا ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ اس کے رسول کا واسطہ دین کی طرف آؤ، اللہ اس کے رسول کی طرف آؤ، عبادت میں دل لگاؤ، ذکر و اذکار کرو، وظائف پڑھو، تزکیہ کرو، مجاہدہ کرو، ریاضت کرو، شب بیداری کرو، آخاؤں کا ذکر کرو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرو. یہ سب بیکار دنیا ہے، فنا ہونے والی ہے دنیا ہے. یہ خالی خواہشات 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 خواہشات، اس میں مر جا رہا مسلمان. خواہشات، ہم کس کے غلام بنے ہوئے؟ نبی کے نہیں، خواہشات کے غلام بنے ہوئے. نبی کے غلام ہوتے تو ہماری فجر نہیں چھوٹتی، نبی کے غلام ہوتے تو روزانہ کم سے کم 500 مرتبہ تو درود پڑھتے. نبی کے غلام ہوتے آنکھوں میں سرما نظر آتا، سر پہ امامہ نظر آتا. نبی کے غلام ہوتے تو دل میں خوف خدا نظر آتا، زبان پہ درود مصطفیٰ نظر آتا. آج ہمارے اندر سے یہ ساری چیزیں چلے گئی، زبان پہ گانے آ گئے، یہ شیطان کی غلامی، نفس کی غلامی ہو رہی ہے. آنکھوں میں گندی عورتوں کے فیس بک، واٹس ایپ، چیٹنگ، مٹی دھول سب چل رہا ہے. اللہ اکبر. یوٹیوب کے بغیر گزارا نہیں آج کے مسلمان. دیکھا تو سو رہا، بڑے میاں بھی دیکھتے دیکھتے سو رہے ہیں، جوان بھی دیکھتے دیکھتے سو رہا. اب تو انٹیاں بھی شروع کر دی، کوئی دیکھ رہے. اللہ محمد اللہ من کل بلا دنیا بعد آمنا. ایسا مت کرو میرے بھائی، ہم لوگ یہ کام کرنے دنیا میں نہیں آئے. ہم لوگ اللہ کی عبادت کرنے آئے، پیارے مصطفیٰ کا ذکر کرنے آئے، اللہ کو راضی کرنے آئے، خوب اس کی بندگی کرے. پیارے مصطفیٰ کی غلامی کیسے بیکار ہے؟ بہت بیکار ہے. دیکھو ہمارے بیچارے مولا علی میں باسط نہیں تھے، ہمارے کو ایک دور میں اتنا چاہتے تھے، اتنا چاہتے تھے. ہر 8 دن میں، 4 دن میں، 10 دن میں، 15 دن میں ملاقات ہوتی تھی، کھانا کھلانا، گھر کو لے کے جانا، بٹانا، چائے پلانا. کہاں ہیں؟ خواب بن کے بیچارے خواب بن گئے، عالی شان زندگی گزار کے گئے. پورے مولا علی میں کوئی نہیں پہچانتا تھا، وہ بیچارے اکیلے پہچانتے تھے. آج خواب بن گئے. یاد آئے تو تعجب اور باسط بھائی بھی کوئی تھے کیا دنیا میں؟ سوچنا پڑا. اللہ اکبر. ہوا بن گئے، ہوا خیال بن گئے، بس خیال. آج انہوں خیال بنے ہوئے، کل ہم کسی کا خیال بن جائیں گے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ دنیا چھوڑ کے جانے سے پہلے اس کو راضی کرو، اور اس تک پہنچنے والا، پہنچانے والا وسیلہ تلاش کر لو. اور یہ اللہ سے محبت، بزرگان دین سے محبت، پیران کامل سے واپس کر لو. یہی ہماری نجات کا سرمایہ ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات انشاءاللہ تعالی میری گفتگو سے کچھ نہ کچھ ضرور آج حاصل کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ اللہ سے کامل محبت عقیدت رکھے